بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 4 پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم ویباع الطعام سے آگے 3 مسائل پڑھیں گے۔ پہلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ غلہ کا ڈیر ہو، اگر کوئی شخص اٹکن کے ساتھ اس کو بیچ دے کہ ہر صاع 1 درہم کے بدلے میں ہے تو یہ جائز ہے یا نہیں۔ دوسرا مسئلہ بکریوں کا ریوڑ ہے پورا، اس کو بیچ دے اور یوں کہے کہ ہر بکری 1 درہم کے بدلے میں ہے تو یہ جائز ہے یا نہیں۔ اور اسی طرح کپڑوں کی تان کی بے ہو اور اس میں کہے کہ ہر زرہ 1 درہم کے بدلے میں ہے، یہ جائز ہے یا نہیں۔ تو یہ 3 مسائل ہے، ان سے متعلق انشاءاللہ تفصیلاً ہم پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَيُبَاعُ الطَّعَامُ كَيْلًا وَجُزَافًا وَبِإِنَاءٍ أَوْ حَجَرٍ بِعَيْنِهِ لم يدر قدره ومن باع صبرة كل صاع بدرهم صح في صاع ولو باع سلة أو صوبا كل شاة أو زراع بدرهم فسد في الكل۔ فرماتے ويباع الطعام كيلا وجزافا وجزافا، جزاف اور جزاف جیم کے ضمہ اور کسرہ کے ساتھ کہتے ہیں کسی چیز کو بغیر کیل اور بغیر وزن کے، بغیر ناپ اور بغیر وزن کے تول کے بیچنا، اس کو کہتے ہیں جزاف، یعنی اٹکن کے ساتھ بیچنا۔ تو فرماتے ہو یباع الطعام کیلا وجزافا وجزافا، طعام غلے کو یا غلے کی طرح جو بھی چیز ہو، یعنی گندم ہے، جوار ہے، دال ہے، لوبیا کا پورا ایک ڈیر ہے، تو اس کو بیچا جا سکتا ہے اٹکن کے ساتھ بھی، وبإناء اور کسی برتن میں ناپ کر بھی، او حجر بعینہ یا کسی معینہ برتن سے وزن کر کے بھی بیچنا جائز ہے، لم یدر قدرہ جس پتھر کی مقدار یا وزن معلوم نہ ہو۔ ومن باع صبرۃ کل صاع بدرہم، فرماتے اگر کوئی شخص غلے کا ایک ڈیر بیچ دے، صبرہ کہتے غلے کے ایک ڈیر کو، کل صاع بدرہم کہ ہر صاع 1 درہم کے بدلے میں ہے، لیکن یہ بیان نہ کر دے کہ اس ڈیر میں کل کتنے صاع ہے، تو صح فی صاع تو 1 صاع میں بے درست ہوگی، ما بقی میں درست نہیں ہوگی۔ یہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ اس ڈیر کو میں نے آپ پر بیچ دیا ہر صاع 1 درہم کے بدلے، تو 1 صاع تو متعین ہو گیا اور اس میں کسی قسم کی جہالت نہیں، وہ تو سامنے موجود ہے، لیکن کل کتنے صاع ہے اور اس کا ذکر نہیں، تو پورا مبیع کتنا ہے یہ مجہول ہے، اور اس کی جہالت ہی مستلزم ہے ثمن کی جہالت کو بھی، اس لیے ظاہر جتنے صاع ہوں گے تو اس کے بقدر اتنے درہم لازم ہوں گے، تو کل صاع کا علم نہیں، تو اس لیے ثمن میں بھی جہالت آ گئی۔ تو اس لیے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 1 صاع میں بے درست ہوگی اور ما بقی گندم وغیرہ میں بے درست نہیں ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جہالت مفضی الی النزاع ہے، اس وجہ سے ما بقی میں بے فاسد ہو جائے گی۔ البتہ صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جہالت تو ضرور ہے، لیکن وہ فرماتے اس جہالت کی وجہ سے یہ بے فاسد نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایسی جہالت ہے جس کو دور کرنا بائع اور مشتری کے اختیار میں ہے، تو وہ ایجاب و قبول کے بعد اس جہالت کو دور کریں۔ جب دور کر سکتے ہیں تو اس لیے وہ فرماتے ہیں اس بے کو ہم مطلقاً فاسد نہیں کہیں گے، بلکہ ان کو بے صحیح ہوگی اور ان کو کہا جائے گا کہ اس جہالت کو ختم کر دیں، یعنی ان کے ہاں تمام پورے ڈیر کی بے درست ہو جائے گی۔ اور آسانی کی وجہ سے مفتاح بھی قول بھی صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ مثلاً آج کل جیسے دیہات وغیرہ میں
اور کہ لوگ ذمہ دار وغیرہ گندم تھریشر کر کے وہاں ایک ڈیر لگا دیتے ہیں اور پھر آ کر کسی ٹھیکیدار وغیرہ پر بیچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ پورا ڈیر ہے اور ایک من جو ہے وہ 2000 کا ہے اور یہ میں نے آپ پر بیچ دی، پورا ڈیر میں نے آپ پر بیچ دیا. تو وہ فرماتے وہ شروع ہو جاتا ہے، اس کو بھرتے ہیں بوریوں میں اور پھر ناپتے ہیں. اسی طرح کرتے کرتے آخر میں جتنے من ہو جائے تو ہر من کے 2,000 روپے لے کر وہ رخصت ہو جاتا ہے اور ذمہ دار 2000 ہر من کا لے کر چلا جاتا ہے. تو یہ بے صاحبین کے ہاں درست ہے اور مفتابی قول بھی یہی ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہے. وَلَوْ بَاعَ سَلَّةً أَوْ صَوْبًا وَلَوْ بَاعَ سَلَّةً سلہ کہتے ہیں بکریوں کے ریوڑ کو. اگر کسی نے بکریوں کا ریوڑ بیچ دیا اور یوں کہا کہ ہر بکری 1 درہم کے بدلے میں ہے، تو گزشتہ مسئلے میں امام صاحب کے ہاں 1 سو میں تو بے درستی اس صورت میں کل میں بھی بے فاسد ہے اور اس ایک بکری میں بھی بے فاسد ہوگی. ایک بکری میں بے فاسد کیوں امام صاحب کیوں فرماتے؟ اس لیے فاسد ہے کہ یہ ایک بکری مشتری کہے گا کہ اعلیٰ والی بکری مجھے دے دیں، بڑی بکری مجھے دے دیں جو جسے میں تھوڑی سی اچھی ہو، اور بائیں کہے گا کہ دبلی پتلی بکری میں اس کے حوالے کر دوں. تو اس میں بھی نزاع ہے، ایک بکری میں بھی نزاع ہے اور کل تو مجہول ہے تو کل میں بھی جہالت ہے، ایک بکری میں بھی جہالت اور کل میں بھی جہالت. تو اس لیے فرمایا یہ بھی مفضی الی النزاع ہے یہ جہالت. تو اس لیے ایک بکری میں بھی بے جائز نہیں اور کل میں بھی بے جائز نہیں بلکہ بے فاسد ہو جائے گی. او صوبن یا کسی نے کپڑوں کا ایک تان بیچ دیا اور کہا کہ کل ذراع بدرہم، ہر گز 1 درہم کے بدلے میں ہے. یہ نہیں بتایا کہ اس تان میں کل کتنے کپڑے کتنے گز ہیں. تو فرماتے ہیں اس صورت میں بھی ایک میں بھی اور پورے تان میں بے فاسد ہو جائے گی امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو ان 2 صورتوں میں اس لیے کہ ذراع جو ہے وہ بھی مجہول ہے، بائیں کہے گا کہ اعلیٰ والا درمیان سے صاف ستھرا کاٹ کر کے ذرا مجھے حوالے کرو، مشتری کہے گا اور بائیں کہے گا نہیں. تو اس لیے اس میں بھی جہالت ہے اور اختلاف کا اندیشہ ہے، نزاع کا خطرہ ہے. تو ایک میں بے فاسد ہو جائے گی اور کل میں بھی. تو وَلَوْ بَاعَ سَلَّةً أَوْ صَوْبًا اگر کسی نے بکریوں کا ریوڑ بیچ دیا یا پورے کپڑے کا تان بیچ دیا، كُلَّ شَاةٍ أَوْ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ اس طور پر کہ ہر بکری یا ہر ذراع 1 درہم کے بدلے میں ہوگا. کل بکریوں کی اور کل ذراع کی تعداد نہ بتائی. فَسَدَ فِي الْكُلِّ تو کل میں بے فاسد ہو جائے گی. فرماتے اس صورت میں مفتابی قول امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ کل میں بے فاسد ہو جائے گی. وَلَوْ سَمَّ الْكُلَّ صَحَّ فِي الْكُلِّ ہاں اگر بائع اور مشتری نے ایجاب و قبول کے بعد کل مبی کا ذکر کر دیا کہ بھئی اس ریوڑ میں اتنی 100 بکریاں ہے یا اس کپڑے میں 100 ذراع ہے یا اس غلے کے ڈیر میں 100 قفیز ہیں، کل مبی کا ذکر کر دیا تو صح فی الکل تو فرماتے ہیں کل میں بے درست ہو جائے گی. تینوں مسئلوں میں جو ہے پھر بے درست ہوگی، فاسد نہیں ہوگی. اور فلو نقص کیل ہاں کل تعداد تو اس نے ذکر کر دی، پھر اس کے بعد جب مشتری ناپنے لگا تو فلو نقص کیل 100 قفیز اس نے بتائے تھے اور ناپنے سے پتہ چلا کہ وہ تو کم ہے، 90 قفیز ہے. تو اخذ بحصت ہی او فسخا تو مشتری کو خیار ہے چاہے 90 قفیز کو 90 درہم کے بدلے میں لے لے او فسخا یا بے کو فسخ کر دے. مشتری کو ہم خیار اس لیے دیں گے کہ اس کی چاہت تھی 100 قفیز لینے کی اور یہاں پر تفریق صفقہ لازم آیا، اس کو 90 قفیز مل رہے ہیں، ظاہر 10 قفیز کے لیے کہیں اور کسی اور مارکیٹ میں اس کو جانا پڑے گا. تو اس تفریق صفقہ اس کو کہتے ہیں، اس تفریق صفقہ کی وجہ سے ہم نے اس کو خیار دے دیا، چاہے تو 90 قفیز کو ان کے حصے کے بقدر درہم دے کر لے لیں او فسخ یا بے کو فسخ کر دے. وَإِن زَادَ فَلِلْبَائِعِ اور اگر جو تعداد بائیں نے بتائی تھی کہ 100 قفیز ہے
اور اس سے 110 قفیز برآمد ہوئے، 110 قفیز سامنے آئے، تو فرماتے جو زائد ہوگی وہ بائی کے لیے ہوں گے، وہ مشتری نہیں لے سکتا. ہاں اگر جدید عقد ہو جائے تو پھر لے سکتا ہے. وَلَوْ نَقَصَ زِرَاعٌ أَخَذَ بِكُلِّ ثَمَنٍ أَوْ تَرَكَ. ہاں زرا والے مسئلے میں، یعنی اگر اس نے کہا کہ یہ کپڑا 100 گز کپڑا ہے اور ہر گز جو ہے وہ 1 درہم کے بدلے میں ہے، پھر اگر 90 گز نکل آیا کپڑا تو اس صورت میں مشتری پورا 100 درہم دے کر چاہے تو وہ 90 گز کپڑا لے لے اور چاہے تو چھوڑ دے. کم نکلنے کی صورت میں مشتری کے پاس یہ خیار نہیں کہ وہ 90 درہم لے لے. اس لیے عزیز طلباء کہ یہ زرا جو کپڑے میں ہوتا ہے یہ وصف ہوتا ہے، اور گزشتہ مسئلے میں کیل جو ہوتا ہے یا قفیز جو ہوتا ہے گندم کے ڈیر میں وہ اصل ہوتا ہے، اور مبی میں جو چیز اصل ہوتی ہے اس کے بدلے میں ثمن آتی ہے، اور جو چیز وصف ہو اس کے بدلے میں ثمن نہیں ہوتا. تو زرا یہ وصف ہے، اس کے بدلے میں ثمن نہیں آتا. جب اس کے بدلے میں ثمن نہیں آئے گا تو وہ چاہے تو 90 گز کپڑا لے لے اور 100 درہم دے دے. اخذ بکل ثمن، اور تو چاہے تو کل ثمن دے کر یہی 90 گز کپڑا لے لے جو موجود ہے، او ترا کا، اگر چاہے تو چھوڑ دے. اس لیے کہ اس کو جو بتایا تھا کہ 100 گز کپڑا ہے تو 100 گز نہیں نکلا، اس کو چھوڑنے کا بھی اختیار ہے. وَإِن زَادَ فَلِلْمُشْتَرِي. ہاں اگر یہ خوش قسمت ہوا 100 گز بھائی نے بتایا تھا اور کپڑا جو ہے وہ کتنا نکلا بھائی 110 گز نکل آئے، تو فرماتے اس صورت میں وہ مشتری کے لیے ہوگا، بائع جو ہے وہ نہیں لے سکتا. ولا خیار للبائع، بائع کے لیے خیار نہیں کہ وہ واپس لے لے. ولو قال كل ذراع بكذا ونقص اخذ بحصته او تركا. ہاں اگر بائع نے یوں کہا کہ یہ 100 گز کپڑا ہے اور ہر گز 1 درہم کے بدلے میں نے آپ پر بیچ دی، یعنی صفت کو کی قیمت لگا کر مقصودی طور پر اس کو ذکر کر دیا کہ ہر گز 1 درہم کے بدلے میں ہے، تو اس صورت میں جب وصف مقصود بن جائے مبی میں پھر اس کے بدلے میں ثمن آتا ہے. تو یہاں پر بھی وصف کو مقصود بنا کر بائع نے ذکر کیا ہے، اس لیے فرماتے اس صورت میں اگر کپڑا زائد نکلا تو وہ بائع کو واپس کرے گا، اگر کم نکلا تو اس کے بقدر درہم دے کر وہ لے لے. ولو قال، اگر بائع نے کہا کل ذراع بکذا، ہر گز 1 درہم کے بدلے میں ہے، ونقص، اور پھر کپڑا کم نکلے، اخذ بحصته، تو اس کے بقدر قیمت دے کر لے لے. او ترک، اگر چاہے تو چھوڑ دے. وَإِن زَادَ، اگر زائد نکلا، اخذ كله، تو چاہے تو پورا لے لے، یعنی 110 گز کپڑا نکلا تو 110 گز کپڑے کی 110 درہم دے کر لے لے. کل ذراع بکذا، ہر درہم ہر گز 1 درہم کے بدلے میں. او فسخا، اور چاہے تو بے کو فسخ کر لے. اس صورت میں اگر وہ کہے کہ مجھے 110 گز کپڑا دے دو اور باقی 10 گز میں نہیں لیتا، تو فرماتے یہ صورت جائز نہیں، اس لیے کہ وہ 110 گز کپڑا جو ہے وہ مخصوص گز اپنے لیے چاہے گا، جو خراب گز ہوں گے وہ بائع کے حوالے کرے گا، اور بائع کہے گا نہیں یہ خراب آپ رکھ دے اور عمدہ گز میرے لیے 10 چھوڑ دیں، تو اس میں بھی نزاع کا خطرہ ہے. اس لیے فرماتے اگر پورا جتنے ذراع ہیں تو چاہے وہ اخذ کل ذراع بکذا، پورا کپڑا لے لے اور ہر ذراع کے بدلے میں اس کی جو قیمت ہے وہ دے دے. او فسخ، اور چاہے تو بے کو فسخ کر دے. عزیز طلبہ، آج ہم نے 3 چیزوں سے متعلق 3 مسائل پڑھے. پہلا مسئلہ کہ غلے کا پورا ڈیر ہے، ذمہ دار وہ کسی پر بیچنا چاہے تو یہ بیچنا کس صورت میں جائز اور کس صورت میں جائز نہیں. اسی طرح بکریوں کا ایک ریوڑ ہے وہ بیچنا چاہے، اسی طرح کپڑوں کا ایک پورا تان ہے وہ بیچنا چاہے. تو ان تینوں مسئلوں سے متعلق ہم نے پڑھا. کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے امام صاحب کو اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو پہلے مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر کسی نے پورا ڈیر غلے کا بیچ دیا اور کہا کہ 1 قفیز 1 درہم کا ہے تو ما بقی میں بے فاسد ہے یا نہیں. امام صاحب کے ہاں فاسد اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فاسد نہیں. اس میں مفتابی قول کس کا ہے یہ مسئلہ اور ان دونوں حضرات کے دلائل
اور مفتابی قول سے متعلق پوچھوں گا. آپ حضرات خوب تیاری کر کے آئیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.